ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا دوست اسیم آشا عثمان ایک بار پھر آج آپ کے ساتھ میں میں آپ کو تراویح میں پڑھے جانے والے چوتھے اور پانچویں پاروں کی ڈیٹیلز دوں گا۔ تو یہ ہماری جو تراویح ہے تو اس میں چوتھا اور پانچواں یعنی سورہ آل عمران پڑھی جائے گی جس کی 92 سے 200 تک کی آیتیں، اور سورہ النساء جس کی پہلی سے 147 تک کی آیتیں اس میں پڑھی جائیں گی تراویح کے دوران۔ اور تراویح کا یہ غالباً پانچواں دن ہوگا، چوتھا پانچواں دن ہے۔ ان پاروں میں ہم دیکھیں گے ایمان، بھروسہ، صبر، انصاف اور سماج کے کیا نیم ہیں۔ اس سے پہلے میں ذرا آپ کو ایک ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ پہلے کے 3 جزوں میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ شروعات کے 3 جز ہمیں اسلام کی بنیادی راہ دکھاتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ سے، جہاں ہمیں صحیح راستہ اور ہدایت پر چلنے کی اہمیت سمجھائی گئی۔ مسلمانوں کو ایک قانون کا سامنا کرنا پڑا جس میں کئی مشکلیں بھی تھیں ان کے لیے، جیسے ان کا قبلہ بدل گیا اور روزہ، نماز جیسی عبادتیں جڑ گئیں جو ان کے ایمان اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کی آزمائش بن کر سامنے ابھری۔ تو اس طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی اور ربا کی منع کرنے والی آیتیں اترتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ سچا ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کی اصلی طاقت ہے۔ ان 3 جز کا پیغام یہ ہے کہ پہلے دل مضبوط کرو، پھر نیک اعمال اپناؤ اور آخر میں سماج میں انصاف قائم کرو۔ تو یہ تو تھا یہ پچھلے 3 پاروں میں ہم نے کیا پڑھا، اس کے کچھ جو آپ کو ریکیپ میں نے کیا۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ چوتھے اور پانچویں پاروں میں درج اہم ایونٹس، واقعات اور کردار کون ہیں، اور پھر ان پر ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ چوتھے پانچویں پاروں میں کہانی کا جو پہلا حصہ ہے غزوہ احد کا ہے۔ یعنی آپ سوچ کے دیکھیں، آپ احد کے میدان میں ہیں، مسلمان بہادری سے لڑ رہے ہیں، شروعات میں تو جیت لگ رہی ہے، لیکن کچھ تیر انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تھوڑے سے فائدے کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں 2 طرح کے کیریکٹرز نظر آتے ہیں، ایک تو برائٹ کیریکٹرز جو پازیٹیو کردار ہیں، اور ایک ڈارک کیریکٹرز۔ تو پازیٹیو کرداروں میں تو ہمارے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حکم مانتے ہیں، وہ لوگ جو بھروسہ کرتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، اور ڈارک کیریکٹرز وہ ہیں جو حکم نہیں مانتے اور اپنے فائدے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ مسلمان پیچھے ہٹتے ہیں اور گھائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سبق یہی ہے کہ اصلی جیت کیول بہادری سے نہیں بلکہ حکم ماننے اور بھروسہ رکھنے سے ملتی ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کے لیے اچھے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ تو بہت ہی کامن سی بات ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کہ کئی بار ہم ایسے چھوٹی سی آزمائش پڑھنے سے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، اور جو ایک ہمیں اچھا اور سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ تو یہی ہمیں اس سور سے سکھایا گیا ہے پارے میں کہ ہمیں اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب کہانی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حضرت مریم کا کردار اس میں دکھائی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی ہے۔ وہ پوری طرح اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں، مشکل حالات میں بھی ڈرنے اور گھبرانے سے وہ دور رہتی ہیں۔ ان کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف بول چال کی ہی بات نہیں ہے، یعنی جو ہم نے منہ سے بیان کر دیا بس ہم ایمان والے ہیں، تو کیول وہی بات نہیں ہے ایمان، بلکہ اس میں پختہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اعمال ہونے چاہیے۔ اگر بھروسہ اور اعمال ہمارے اندر ہے تبھی ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کر پاتے ہیں، یا ڈر کے شکنجے میں آ کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں؟ یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جہاں ہمیں ذرا سی مشکل لگی ہم کمزور پڑ گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہانی کے تیسرے حصے میں ہمارے جو تیسرا حصہ ہے سورہ النساء اور سماج پر آدھارت ہے۔ سورہ النساء میں بتاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ انصاف اور لوگوں کے حق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ایمان ہے۔ اس کی خاص باتیں ہیں کہ یتیموں کا حق ہمیں دینا چاہیے، ان کے مال اور ادھیکار میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ عورتوں کے حق ہیں، یعنی جیسے ان کی شادی کا حق ہے، وراثت کا، ان کی عصمت اور ان کی جو عزت ہے، اور ان کو فیصلوں میں برابری دینا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں۔
کمزوروں کا خیال رکھنا، غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، امانت اور ایمانداری کا خیال رکھنا، یعنی کسی کی چیز اگر ہم نے رکھ لی ہے تو اس کو ہڑپنا نہیں ہے، اس میں بےمانی نہیں آنے دینی من میں، اس کو جیسا ہے ویسے ہی لوٹانا، یعنی امانت پہ خیانت نہیں کرنا، گھر اور سماج میں صحیح کام کرنا، یعنی ہمیں ہر انسان کے حق جو ہیں اس کو ہمیں دینے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو جو لوگ ہم سے جڑے ہیں ان سب کے حقوق جو ہے ہمیں انہیں دینا ہی چاہیے۔ تو اس میں بھی 2 طرح کے کیریکٹرز ہیں، ایک وہ جو دوسروں کے حق کو دیتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور جو بیڈ کیریکٹرز یعنی ڈارک کیریکٹرز وہ ہیں جو بہت لالچی ہوتے ہیں، جو بہت خود غرض ہوتے ہیں، جو سارے نیم قانون توڑ دیتے ہیں، یعنی ذرا سا ان کی زندگی میں کسی چھوٹی چیز سے فائدہ نظر آتا ہے تو وہ سارے پرانے رشتے، ساری پرانی جو اچھی حرکتیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر ڈگمگا جاتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ النساء بھی ہمیں ان باتوں کو سکھاتی ہے۔ ابھی اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا میں اپنے گھر، سماج اور رشتہ داروں سے انصاف کر رہا ہوں؟ کیا میں کمزوروں کے حق میں کھڑا ہوا ہوں؟ تو دونوں پارے ہمیں جو جوڑتے ہیں وہ کچھ خاص بنیادی باتوں سے جوڑتے ہیں۔ سورہ آل عمران دل کو مضبوط کرنے اور بھروسہ رکھنے کی سیکھ ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں صبر کرنے کے لیے یہ ہمیں سورہ بتاتی ہے۔ سورہ النساء ہمیں اسی مضبوط دل پر گھر اور سماج میں انصاف اور نیم قائم رکھنے کی بات سکھاتی ہے، یعنی پہلے ایمان اور نیک اعمال بنتے ہیں اور پھر سماج کا ڈھانچہ مضبوط تیار کیا جاتا ہے۔ آج کی زندگی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کبھی چھوٹے فائدے کے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم اپنے پرنسپلس چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ گھر اور سماج میں انصاف کی کمی ہمیں اکثر دکھائی دی جاتی ہے۔ ہمارے جیون میں خراب لوگ کون ہیں ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کون سے لالچی لوگ ہم سے جڑے ہیں، کیا مفاد لے کے جڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو نیم قانونوں کو توڑے۔ نیم قانون کیا بھائی؟ جب ہمیں منع کیا ہے کہ گالی نہیں دینی، ہمیں اپنے منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے دوست احباب اور کئی لوگ ایسے جڑے ہیں کہ بات بات پر تکیہ کلام میں گالی کو استعمال کرتے ہیں، بات بات پر عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں، بات بات پر اپنے غرور کے چکر میں ٹریفک کے نیم توڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کے ایسے فرینڈز ہوں گے۔ تو یہ نیم توڑنا، یہ ایسے جو لوگ ہیں ان سے تھوڑا بچیں، جو نیم توڑنے والے لوگ ہیں وہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ یہی ہمیں سورہ النساء سکھا رہی ہے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور یہ پہچاننا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، جبھی ہم اپنے ایمان کو بچا پائیں گے اور انصاف پرست بن پائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو خود انصاف پرست نہیں اور ایمان پہ نہیں چل رہا، تو پھر ہم کیا بن پائیں گے ایک اچھے انسان؟ تو ان پاروں میں جو یہ سوریں آئی ہیں ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر رکھنا چاہیے، ایمان اور نیک اعمالوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، انصاف پرست ہونا چاہیے، کمزوروں کے حق کے لیے کھڑے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات دھیان میں رکھنی ہے، ریفلیکشنز کرنے ہیں۔ بہت سارے سوال ان دونوں پاروں کے پڑھنے کے بعد دماغ میں ابھر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں سچ اور صحیح راستہ اپنا رہا ہوں یا فائدے کے لیے غلط راستے کو بھی چن لیتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر، رشتہ دار اور دوستوں کے بیچ سب کے حق کا خیال رکھ پاتا ہوں؟ کیا میں لالچی اور بہت زیادہ خود غرض اور نیم نہ ماننے والے لوگوں کے ساتھ اپنی جو سنگت اٹھا رہا ہوں اور خود کو بھی اسی راستے پہ ڈال رہا ہوں؟ کیا میں مشکل وقت میں ڈر یا شک میں پھنسنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھ پا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے آس پاس کے کمزور اور ضرورت مندوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، یا صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ ارے صاحب، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے فائدے کے لیے تو آدمی اتنا زیادہ اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو سامنے غریب بیٹھا ہے، جو سامنے ضرورت مند ہے، اس کو وہ بالکل نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا چلا جا رہا ہے۔ صرف اس کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ آپ جو ہے سڑک پر چلتے ہوئے محسوس کر لیجئے گا کہ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں، کسی انسان کو اپنی گاڑی نکالنی ہے یا اپنی بائک سے جانا ہے، تو وہ آپ کی پرواہ کیے بغیر آپ کو ٹکر مار کے چلا جائے گا۔ کئی بار تو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا، اس جو 23 سال کا لڑکا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی
تو یہ سب ہمیں اپنے مفاد کے لیے ذرا دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ہمارے دل میں ایک جو نرمی کا ایک برتاؤ ہونا چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، سماج کے لیے. کیا میں اپنے دل اور عمل کو مضبوط رکھتا ہوں تاکہ گھر اور سماج میں انصاف قائم کر سکوں؟ تو یہ بہت سارے سوال ہمیں ان 2 پاروں میں سیکھنے کو ملے، اور امید ہے کہ آگے میں پھر آپ کے سامنے نئے کیریکٹرز، نئے ایونٹس اور نئے پاروں کی جو تفصیلیں لے کے آؤں گا، جو تراویح میں سنائے جائیں گے، ان کی داستانیں سنائی جائیں گی. تب تک کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.